ایسے ہی ہوں گی یاد ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا؟ اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے۔ تو دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے، یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے۔ کوئی روایت نہیں، بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت، اسی طرح صحیح بخاری میں فرمایا، حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے۔ جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دو عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے۔ وہ زیادہ سنت سے قریب پڑھتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی، یاد رکھی۔ ٹھیک، بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجئے، تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں۔ مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر۔ عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے۔ کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں، ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں، ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بلکہ ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے۔ نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے۔ دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے، تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے، کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتے؟ لفظ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے، بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا۔ یہ کہاں کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی۔ اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے، جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے۔ تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا۔ ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہیں سینے پر ہاتھ باندھے۔ ٹھیک، بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام۔ تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی، 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس۔ ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے۔ خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ، تو وہ جمع کرو تو آؤ۔ نہیں اچھا ٹھیک ہے، تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو، پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی؟ امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ، تو اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے۔ نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے،
تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر، صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے، تو وہاں ہی منہ بند ہو جاتا ہے ان کا، خواہ مخواہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ، عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے، چمٹ کر سجدہ کرے۔ کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے، پھر پیر رکھتے، یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں، بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے، اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے، سمجھ لیجیے، پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، ایسا بالکل یوں کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے، آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو۔ کتا دیکھیے آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک، چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار، بغل میں یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، آپ کے زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے، ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے، تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے، لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا، ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی، روایت میں نظر آتے آپ کے بغل، آپ جب سجدہ کرتے، لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل، لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا، تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے، ہم کو نہیں ہوتی ہے، لیکن چپکانے کے لفظ نہیں، نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے، تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے، کون نہیں، عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں، تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی، ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر، کوئی کہا ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل، ہم کو دلیل چاہیے، نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے، دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں، کس کے بڑوں کی سننا، سب کے بڑے ہیں یہاں تو ہے نا، اور بڑے بڑے ہیں، مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں، القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ، فاضل، مولانا، یہ وہ نام آتا ہی نہیں، مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں، آخر میں ان کا نام ہے نا، تو بہت بڑے بڑے ہیں، سب کے پاس بڑے ہیں، آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں، بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں، تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس، ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے، تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں، کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے، تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے، کہ تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا، تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے، جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ختم، سیدھی سی بات۔ تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے بھائی، چلیے دلیل کی بات کریں، دلیل تو نہیں ہے، تو پھر بازار جب دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، بحث تو بہت ہو سکتی ہے، ضد تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے، تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں، اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے، دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے جس کو تورک بولتے کرتی ہے، یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے، پھر پیر کے اوپر کمر رکھتے، دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے، مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے، یہاں عورتوں کو دے دی بولے تم تورک کرو، مرد نہیں کریں گے، مردوں کا نہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں، تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے، سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ کیا